والصلاة على نبيه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين صدق الله العظيم۔ حقیقتوں کا یہ دور ہے، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا۔ حقیقتوں کا یہ دور ہے، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا۔ جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا۔ جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم مکرم ذی وقار علماء کرام اور میرے صحابہ کے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی اس پروقار تقریب میں بندہ ناچیز جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کرے گا وہ عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انبیاء کرام کے بعد کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، اولا و برتر، آقا انعامدار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ قرآن کے سب سے اول مخاطب صحابہ ہیں۔ گویا قرآن ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ اور کبھی قرآن صحابہ کے تقوی کو بیان کرتے ہوئے یوں کار فرما ہوتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور کبھی اعلان کرتا ہے والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ اور کبھی قرآن صحابہ کی تجارت کو یوں بیان کرتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یعنی یہ ایسے لوگ تھے جو تجارت میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتے تھے۔ اور کبھی قرآن نے صحابہ کے اخلاص کو یوں بیان کیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ ہر حال میں خالص اللہ کی رضا کے متلاشی تھے۔ اور کبھی قرآن صحابہ کی عبادت خداوندی کا تذکرہ اس انداز سے بیان کرتا ہے تراہم رکعا سجدا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور کبھی قرآن صحابہ کے جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ یوں کرتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اور کبھی قرآن صحابہ کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے یوں اعلان کرتا ہے رحماء بینہم۔ اور کبھی قرآن صحابہ کی جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی کا تذکرہ یوں کرتا ہے اشداء علی الکفار۔ اور کبھی قرآن صحابہ کے جذبہ اثار پر لب کشائی کرتے ہوئے یوں نظر آتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اور کبھی قرآن صحابہ کی رفتار کو اس دل نشیں انداز میں بیان کرتا ہے یمشون علی الارض ہونا۔ اور کبھی قرآن صحابہ کے ایمان کو معیار ٹھہراتے ہوئے یوں گویا ہوتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تو پھر شاعر بھی بلبلا اٹھتا ہے یہ پہلا جیش ہے دنیا میں افواج الہی کا، یہ پہلا جیش ہے دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ سامعین محترم، میرے صحابہ کی عظمت و رفعت اور شان و شوکت پر خود امام الانبیاء خاتم الانبیاء اپنی ختم نبوت والی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اصحابی کالنجوم۔ اور کبھی اپنے یاروں کے بارے میں یوں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم۔ اور کبھی اپنے یاروں کی محبت کو اپنی محبت سے ملا دیا فمن احبہم فبحبی احبہم۔ اور کبھی فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اور کبھی اپنے یاروں کی فضیلت کو یوں بیان کیا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم۔ اور کبھی اپنے یاروں کا دفاع یوں کرتے نظر آئے لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ اور کبھی فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا چاندی خرچ کر دے تو وہ میرے صحابہ کی ایک بوند کو بھی نہیں
پہنچ سکتا۔ ارے وہ تم دل کہاں سے لاؤ گے جو انفاس مسیحیہ محمدی سے سیدھے ہوئے؟ تم وہ دماغ کہاں سے لاؤ گے جو انوار قدسی سے منور ہوئے؟ تم وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو ایک مرتبہ محمد کے ہاتھوں سے مس ہوئے پھر ساری زندگی ان ہاتھوں سے خوشبو نہیں گئی؟ تم وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو مائت محمدی میں آپ برپا ہو گئے؟ تم وہ مکان کہاں سے لاؤ گے جہاں کونین کی سعادت چل رہی تھی؟ تم وہ اخلاق کہاں سے لاؤ گے جو عین محمدی کے سامنے رکھ کر سنوارے جاتے تھے؟ تم وہ اماد کہاں سے لاؤ گے جو پیمانے نبوت سے ناپ ناپ کر دیے جاتے تھے؟ تم وہ صحابہ جیسی نمازیں کہاں سے لاؤ گے جن کا امام نبیوں کا امام تھا؟ آخر تم وہ مقدس جماعت کہاں سے لاؤ گے جن کے خیالات اونچے، فکر وسیع، دل شہنشاہ، طبیعت فقیرانہ، اخلاق پیغمبری ذہن خزانہ، زباں بہادرانہ، قدم نسپر، جوانی جنگی، زندگی جہادی، ہنسنا احزاب میں اور رونا محراب میں ہوتا ہے؟ ارے تم وہ مقدس جماعت کہاں سے لاؤ گے جس نے جمال و جہاں آقا محمد کا دیدار کیا؟ پھر انہی کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے اولئک هم الفائزون انہی کو کہا، اولئک هم الراشدون انہی کو کہا، اولئک هم المفلحون انہی کو کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عن انہی کو کہا۔ پھر اسی پر بس نہیں کی، رب ذوالجلال نے جن گھوڑوں کی پیٹھوں پر انہوں نے اپنا وجود رکھا ان گھوڑوں کی پیٹھوں کے تذکرے بھی قرآن میں کر دیے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہدایت کے روشن مینار صحابہ، ہدایت کے روشن مینار صحابہ، نبی کے درستہ ستارے صحابہ، خدا کا وہ لشکر نبی کے سپاہی، کسی معاد کا میں نہار صحابہ، علوم نبوت سے سینے منور، نجوم ہدایت ہیں سارے صحابہ، صداقت عدالت سخاوت شجاعت، صداقت عدالت سخاوت شجاعت، عدم خوبیوں کے نظارے صحابہ، وما علینا الا البلاغ۔